السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب الی آخری۔ معزز سامعین اکرام، عزیز بھائی اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی تفسیر اور مختصر احکام بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اسلام نے سودی نظام کو سختی سے منع کیا ہے اور صدقات و خیرات کو، یعنی صدقہ کرنے اور خیرات کرنے کی تاکیدی حکم دیا ہے۔ پھر ایسے حالت میں معاشرے کے اندر جو قرض دار ہیں، قرض ہوتے ہیں، اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، قرض کی بہت ہی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف سود کی ممانعت، سود کو حرام کرا دیا گیا ہے، اور دوسری طرف لوگ خیریات کو، صدقات کو لینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ صدقات لینے سے دلوں کے اندر تکلیف گھن محسوس کرتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی صورت میں انسان کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بال بچوں کی شادی کرانے کے لیے، میرے پیارے بھائیوں، ایسے وقت میں انسان کو قرض ہی کی طرف اس کو جانا پڑتا ہے۔ لیکن حدیث کے اندر قرضے کے بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرضہ دیتا ہے تو ان کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہاں پہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرضہ لینا ایک ناگوار چیز ہے، ایک ضروری چیز ہے، اسی طرح اس قرض میں تساہلی، کاہلی اور سست رہنا، یعنی سستی برتنا ایک جھگڑا کے بہت بڑے باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اس آیت کے اندر، جسے آیت دین کہتے ہیں، اس آیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد جو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، جو لوگوں کے درمیان فساد برپا ہو جاتا ہے، اسے دور کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر یہ ذکر کرتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ اے وہ لوگو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے آپس میں جو معاملہ ہے وہ عدل سے لکھے۔ جب کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے وہ انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے میں حق ہے وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ بھی گھٹائے نہ۔ یہ آیت بہت بڑی آیت ہے، جس کا مختصر ترجمہ، یہ جو چند ٹکڑوں کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ قرض جو لیتا ہے اس کی مدت متعین ہونی چاہیے، کہ آپ جو قرضہ دے رہے ہیں یا جو انسان قرضہ لے رہا ہے اس کے وقت معلوم ہونے چاہیے کہ کتنے دنوں کے لیے وہ انسان قرضہ مانگ رہا ہے۔ آیا ایک سال، ایک سال، 1.5 سال، 2 سال یا 4 سال، کتنے دن کے لیے وہ قرضہ چاہتے ہیں، اس کی مدت، ان کا وقت، ان کا ٹائم معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اس چیز کو لکھ لینا چاہیے جو چیز آپ قرض کے طور پر دے رہے ہیں، چاہے کوئی بھی انسان ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی انسان ہو جس کو آپ قرضہ دے رہے ہیں، جو چیز دے رہے ہیں آپ اس کو کاپی کے اندر لکھ لیجئے۔ تیسری بات، جب لکھ رہے ہیں تو اس میں گواہ بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں میں سے 2 مرد، یا پھر اگر 2 مرد نہ مل رہا ہو تو کم سے کم 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لینی چاہیے۔
میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس آیت کے اندر یہ 3 چیزوں کی طرف سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ قرض کے متعین مدت معلوم ہونی چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے اور اس کے اوپر گواہ بنا لینی چاہیے۔ کیوں گواہ بنا لینے چاہیے؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اگر آپ گواہ بناتے ہیں تو دونوں گروپوں کے درمیان اختلاف کا کوئی یہ شک و شبہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ اس کے اندر لکھ لیتے ہیں تو جو آدمی قرضہ لے رہا ہے یا جو آدمی قرضہ دے رہا ہے، اگر دونوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو یہ جو گواہ آپ نے لکھ کے رکھا ہے یہ آپ کو جھگڑا ہونے سے آپ کو بچا لے گا۔ دونوں گروپ کے درمیان جو جھگڑا پیدا ہونے والا تھا، جب آپ اس چیز کو دکھائیں گے تو وہ بھی مان جائے گا کہ ہاں، ہم نے اس تاریخ کو میں نے یہ چیز لکھی تھی، یہ چیز میں نے لیا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس آیت کے اندر جو حکم بیان فرمایا ہے وہ حکم یہی ہے کہ آپ قرض اگر کوئی مانگتا ہے تو قرضہ دیجئے، لیکن قرضہ دینے سے پہلے آپ ان 3 چیزوں پر ضرور بضرور عمل کریں۔ آپ اس کے متعینہ مدت معلوم کر لیجئے، اسی طرح وہ چیز لکھ لیجئے اور اسی طرح اس کے درمیان گواہ بنا لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعت سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔